جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ یہاں سے پڑھنا تھا۔ یہ 1001 نمبر روایت ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، ان رجلا طعن رجلا بقرن، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو سینگ سے مارا، قرن، فی رکبتی ہی، اس کے گھٹنے میں، فجاء الی النبی، اب اس کو زخم ہو گیا وہ، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقال عقدنی، اس نے کہا جی مجھے قصاص لے دیجئے، بدلہ لے دیجئے۔ یہ کل ذرا بات ادھوری تھی کہ ویسے تو زخموں میں بھی قصاص ہے، بدلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے والجروح قصاص، زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ لیکن کل جو بات تھی نا، وہ غلام نے کان کاٹ ڈالا تھا، تو وہاں وہ کیفیت ایسی ہوگی نا کہ وہاں وہ قصاص کی بجائے دیت کی بات تھی، اور وہ ان کے پاس ادائیگی کے وسائل نہیں تھے۔ تو اس نے کہا جی عقدنی، مجھے اس کا بدلہ لے دیجئے، اور یہاں بھی وہ دیت ہی اس کی مراد تھی۔ فقال حتی تبرع، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ابھی چلے جاؤ، ابھی نہ لو، جب تم تندرست ہو جاؤ تو پھر آنا، تاکہ یہ نہ ہونا کہ بدلہ لے لیا جائے پھر زخم کی نوعیت بدل جائے، وہ خراب ہو جائے اور وہ مثلا عضو کاٹنا پڑے۔ اب زخم کا جو ہے وہ اس کی دیت اور ہے، اور اگر وہ کاٹنا پڑ جاتا ہے تو پھر اس کی دیت اور ہے عضو کٹنے کی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے تو اسے فرمایا کہ بھئی جاؤ صبر کرو، جب ٹھیک ہو جائے زخم تو پھر آنا، لیکن وہ پھر آ گیا۔ ثم جاء الیہ، پھر آگے کہتا ہے عقدنی، جی مجھے تو بدلہ لے کے دی، فاقادہ، تو آپ نے یہاں بدلہ لے دیا، یعنی وہ دیت اس کو لے دی۔ ثم جاء الیہ، وہ پھر آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی عرجت، میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں، میرا وہ عضو جو ہے وہ اب کام نہیں کر رہا، میرا وہ پاؤں۔ فرمایا لقد نہیتک فعصیتنی، میں نے تجھے روکا بھی تھا، تو نے پھر میری نافرمانی کی۔ فابعدک اللہ، اللہ نے تجھے دور کر دیا ہے اب اس دیت سے، چونکہ اگر زخم ہو تو زخم کی کیفیت تھی 5 اونٹ اس کو ملے، اور اگر وہ اس بات کا ہوتا کہ اس کا عضو وہ تلف ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، تو ایک ٹانگ کی اس کو مل جاتی مثلا 50 اونٹ، تو اب وہ 50 کی بجائے اس کو 5 پر جو ہے صبر کرنا پڑا۔ تو آپ نے فرمایا وہ باطلا عارجو کا، اللہ نے تیرے اس لنگڑے پن کو باطل قرار دیا، رہ گا، اب اس پر تجھے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ تو بدلہ پہلے لے چکا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے منع کیا ان یقتص من جرح، کہ کسی زخم کی بنا پر بدلہ لیا جائے، حتی یبرأ صاحبہ، یہاں تک کہ جو وہ شخص ہے جس کو زخم آیا ہے وہ شفا یاب ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے نا کہ ٹوٹل اصل جرم کتنا ہے۔ اگر یہ ہے کہ وہ زخمی ہو گیا، اس نے بدلہ لے لیا، اس کی نوعیت بدل گئی زخم کی، بعد میں وہ عضو جو ہے کاٹنا پڑا، تلف کرنا پڑا، تو اب ظاہری بات ہے کہ دیت بدل جائے گی۔ یا قصاص بھی ہے، تو قصاص میں وہ جتنا وقتی طور پہ موجود ہے زخم، مثلا اتنا اگر وہ بدلہ لے لیا، بعد میں نوعیت بدل گئی تو پھر کیا کرے گا بعد میں؟ تو اس لیے جب وہ شفایاب ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ بدلہ لیا جائے۔ اکثر علماء کا یہی موقف ہے، البتہ بعض کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی فوری لے لے تو ٹھیک، لیکن پہلی بات درست۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اقتتلت امراتان من حذیل، قبیلہ حذیل کی 2 عورتوں نے آپس میں جھگڑا کیا، لڑ پڑی وہ۔ فرمت احداہما الاخری بحجر،
تو ایک نے دوسری کو پتھر مارا، فقتلتها، اور اس کو قتل کر دیا، اس عورت کو بھی، وما فی بطنها، اور جو اس کے پیٹ میں تھا بچہ وہ بھی مر گیا، جنین جسے بولتے ہیں۔ فاختصموا الی رسول اللہ، تو وہ ورثاء اس کے یہ جھگڑا اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے، تو اللہ کے نبی نے فیصلہ یہ دیا کہ ان دیۃ جنینھا غرۃ عبد او ولیدۃ، یہاں دو لوگ قتل ہوئے، ایک وہ بچہ جو پیٹ میں ہے اور ایک یہ عورت۔ تو پہلے تو وہ جو جنین ہے نا، بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی دیت ہے عبد او ولیدۃ، ایک غلام یا ایک لونڈی۔ وقضى بدیت المرأة على عاقلتها، اور عورت کی دیت کا فیصلہ کیا کہ اس کی دیت دیں گے علی عاقلہ، اس کے عاقلہ، عورت کے عاقلہ جو اس کے عصبہ ہے نا، وہ اس کی طرف سے دیت ادا کریں گے۔ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَن مَّعَهُ، اور وارث بنایا اس عورت کا جو ماری گئی تھی، اس کے بچے کو اور جو اس کے ورثاء ساتھ تھے۔ فقال حمل بن نابغہ الہذلی، تو یہ حمل بن نابغہ الہذلی جو ہے کہنے لگے اللہ کے نبی کیف نغرم، ہم کیسے تاوان دیں، اس بچے کا بھی آپ نے کہہ دیا ہے کہ اس کے بدلے میں ایک لونڈی دینی ہے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی تھا کہ نہیں پیٹ میں، تو کیف نغرم، کیسے ہم جرمانہ دیں، ملا شریبہ ولا عقل، جس نے نہ پیا نہ کھایا، ولا نطق، نہ وہ بولا، ولا استحل، نہ وہ چیخا، یعنی وہ تو زندہ پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، پتہ نہیں کس کیفیت میں تھا، تو جس کا وجود ہی ابھی نہیں ہے، فمثل ذلک یطل، اس طرح کے رائے گاں قرار دیے جاتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہوتا، تو اس کی دیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما ھذا من اخوان القہان، یہ کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے، یعنی کاہن ایسی بڑی نا بنا سنوار کے بات کرتے ہیں، تو جیسے اس نے بڑے لفظ جوڑ کے دیکھے نا یہاں سے، کیف نغرم من لا شرب ولا عقل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك یطل، اب یہ پورے جیسے شعر ہوتے ہیں نا، وزن بن رہا تھا ایک، تو آپ نے فرمایا یہ کاہنوں کا بھائی ہے، یعنی ان جیسی بات کر رہا ہے، من اجل سجعہ الذی سجع، وہ جو اس نے قافیہ بندی کی تھی نا، یہ الفاظ کو برابر کر کے شعروں کے انداز میں، تو اس وہ قافیہ بندی کی بنا پر آپ نے فرمایا یہ کاہنوں کا بھائی ہے، کہ جیسے وہ بنا سنوار کے بات کرتے ہیں یہ ویسے ہی کر رہا ہے۔ تو بہرحال فیصلہ اپنی جگہ پہ کہ جنین جو ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ، وہ جب 4 ماہ کے بعد جان آ چکی نا، اس میں اس کا وجود بھی ہے، تو اس صورت میں جب اس کا مکمل وجود ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس کو مار دیتا ہے، مثلا دھکا دیا، عورت گر پڑی، اس کا حمل ضائع ہو گیا، تو اس حمل کی جو ہے وہ دیت کیا ہوگی، ایک لونڈی یا ایک غلام۔ اگلی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سأل من شہد قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین، حضرت عمر نے پوچھا بھی ہے کوئی جو جنین کے بارے میں اللہ کے نبی کے فیصلے میں حاضر ہو، اس نے آپ کا فیصلہ دیکھا ہو کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ تو یہی حمل بن نابغہ، وہ جنہوں نے پیچھے کہا تھا کہ جی آپ کیوں اس کی جو ہے اس کا تاوان کیوں ڈال رہے ہیں، یہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں موجود تھا اس فیصلے میں، کنت بین امراتین، ان دو عورتوں کے درمیان میں تھا، فضربت احداہما الاخرى، معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک نے دوسری کو مارا، پھر وہ سارا قصہ بیان کر دیا کہ میں نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا۔ تو مطلب یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تھا کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ جاتا اور اس کے بارے میں خود انہیں کوئی حدیث کوئی یاد نہ ہوتی، تو صحابہ کو اکٹھا کر کے کہتے ہوئے کسی کو یاد ہے اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ دیا ہو، تو اگر وہ حدیث مل جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ تو ایسے ہی یہاں وہ جب یہ حدیث مل گئی تو پھر ظاہر ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ اگلی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ربیع بنت النضر
یہ حضرت انس کی پھوپھی ہیں، کفرت سنیت جاریت، انہوں نے ایک لونڈی، ایک لڑکی تھی جاریہ، سنیتا جاریتن، ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے، سنیہ سامنے والے دانت، فطلبوا الیہا العفو، اب انہوں نے معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دیں، غلطی ہوگی ہے، فابوا، تو برسا نے انکار کر دیا، نہیں جی ہم تو بدلہ لیں گے، فارادوا العرش، انہوں نے دیت کی پیشکش کی کہ دیت لے لیں، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے بھی بات کی، تو فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، الا القصاص، سوائے قصاص کے، ان کا جی ہم تو صرف بدلہ لیں گے اور کچھ نہیں۔ تو اب چونکہ ورثاء کی یہی جو ہے وہ خواہش تھی کہ بدلہ لیا جائے، تو اسی لیے فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص، اللہ کے نبی نے قصاص بدلے کا حکم دے دیا۔ تو انس بن نضر کہنے لگے یا رسول اللہ کے نبی، اتکسر سنیت الربی، کیا میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے؟ لا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا تکسر سنیتها، اس کے دانت نہیں توڑے جا سکتے۔ اب یہ کوئی انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہیں یہ اللہ پہ اعتماد تھا کہ میرا اللہ کو رستہ نکال دے گا اور میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا انس، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب میں قصاص ہے، تو وہ قصاص چاہتے ہیں تو، لیکن جب انہوں نے یہ قسم اٹھائی نا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، تو فرادی القوم فعفوا، اب وہ قوم بھی راضی ہو گئی اور انہوں نے معاف کر دیا۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا ان من عباد اللہ، بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، بل لو اقسم علی اللہ، کہ اگر وہ اللہ پر قسم دے دیں، لابرہ، تو اللہ ان کی قسم کو سچ کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، تو اللہ نے بھی رستہ نکال دیا، اور وہی جو ورثاء تھے جنہیں خود یہ پہلے پیشکش کر چکے تھے کہ ہم سے دیت لے لو، ہمیں معاف کر دو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم تو بدلہ ہی لیں گے، لیکن وہی لوگ جو ہیں انہوں نے قسم اٹھائی تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور وہ دیت پہ راضی ہو گئے۔ تو تب اللہ نے اس صحابی کی جو ہے حضرت انس بن نضر کی یہ تعریف کی کہ یہ اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اللہ پر کتنا بھروسہ اور اعتماد ہے انہیں، کہ قسم اٹھا لی ہے کہ اللہ کی قسم میری بہن کے ساتھ ایسا نہیں کیا جائے گا، اور اللہ نے بھی ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیا، کیونکہ بڑے جو ہے وہ یہ نامور صحابی ہیں حضرت انس، وہ کہتے تھے نا کہ اللہ کے نبی یہ غزوہ بدر میں چونکہ پیچھے رہ گئے تھے تو بڑا دکھ ہوتا تھا، کیوں پیچھے رہ گیا؟ تو کہتے تھے کہ اب اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے میں کیا کرتا۔ پھر احد میں شریک ہوئے اور یوں لڑے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر جو ہے وہ یہ ان کو زخم نہ آئے ہوں، 70 سے زائد زخم تھے، اور یوں جو ہے وہ یہ شہید ہوئے۔ تو اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل فی عمی او فی رمی بحجر او صوت او عصا، جو اندھے قتل میں مارا گیا۔ اندھا قتل کیا ہوتا ہے؟ من قتل، جو مارا گیا، فی عمی، اندھا دھند لڑائی میں، یعنی آپس میں لوگوں نے ایک دوسرے پہ چیزیں چلانا شروع کر دی، پتھر مارنے شروع کر دیے، اب کس کو لگا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لاٹھیاں چلانا شروع کر دی، اندھیرے میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، کچھ نہیں پتا کس کی لگی ہے، تو وہ پتھر سے ہو
اور سوتن لاٹھی سے ہو، او اسن سوتن کوڑے سے ہو، او اسن یا لاٹھی سے ہو۔ فعقلہ عقل الخطا، تو اس کی دیت عقل خطا، خطا کی دیت ہوگی۔ قتل خطا آگے اس کی وضاحت آئے گی کہ اس کی دیت کتنی ہے۔ ومن قتل عمدن، اور جو عمدن مارا گیا، فہو قابض، تو اس کا قصاص ہوگا۔ یعنی قتل عمد، شبہ عمد اور قتل خطا، یہ تین قسمیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا عمدن، جان بوجھ کے مارنا، مارنا ہی مقصد تھا، گولی ماری اور مارنا ہی کے لیے، یہ قتل عمد ہے، تو اس کی دیت یا تو قصاص ہے اول، اور اگر وہ دیت پہ راضی ہوتے ہیں تو پھر دیت ہے، اور وہ دیت مغلظ کہتے ہیں اس کو، اس میں 40 اونٹنیاں حاملہ ہوتی ہیں، زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، 100 اونٹ ٹوٹل دیت ہے۔ اور اس کے بعد جو شبہ عمد ہے تو اس میں بھی دیت مغلظ ہوتی ہے لیکن قصاص نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جان سے مارنا مقصود نہیں تھا۔ اور تیسرا یہ ہے قتل خطا، کہ جس میں جیسے غلطی سے گولی چل گئی، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ قتل خطا میں آتی۔ تو قتل خطا جو ہے اس کی دیت تو ہوگی لیکن اس میں قصاص نہیں ہے، اور وہ بھی 100 اونٹ ہے، لیکن اس میں وہ شرط نہیں ہوگی کہ 40 اس میں سے حاملہ۔ اگلی روایت ہے، ہاں اس میں لفظ چل رہے تھے ومن حال دونہ، اور جو اس قصاص لینے میں حائل ہو گیا، رکاوٹ بن گیا، اس کے اختیار چلتا ہے، اس نے درمیان میں سفارشیں ڈال کے جھوٹے گواہ جو ہے کھڑے کر کے تو کیس ہی بدل دیا۔ جی، تو جو اس میں حائل ہو گیا فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، کہ یہ اللہ کے قرآن کے جو عملی نفاذ ہے اس کے درمیان یہ رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہوئے، اذا امسک الرجل الرجل، اگر ایک آدمی دوسرے کو پکڑے اور دوسرا اس کو قتل کر دے، تو یقتل الذی قتلہ، جس نے قتل کیا ہے اس کو تو قتل کیا جائے گا اور دوسرے کو قید کیا جائے گا۔ لیکن یہ مرسل ہے، مرفوع نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ قتل میں جتنے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں تو سب کو جو ہے وہ ایک ہی سزا ہوتی ہے۔ اسی لیے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ یہ موقف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اس صورت میں جب دو لوگ ہیں تو ایک جو قتل کرنے والا ہے اس کو تو قتل کیا جائے بدلے میں، اور جو وہ پکڑنے والا تھا تو چونکہ وہ بھی معاون ہے اس کو عمر قید کیا جائے۔ دوسرا قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، امام نخعی اور دیگر علماء کا، جو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی قتل میں شریک ہے، لہذا دونوں کو قتل ہی کیا جائے گا۔ تو جتنے لوگ بھی قتل میں شریک ہوں، وہ 3 4 5 10 سب کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر دیت کی بات آتی ہے، دیت قبول کرتے ہیں اس کے ورثاء، تو دیت جو ہے وہ ایک ہوگی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ 10 بندے الگ الگ دیت دیں گے، دیت تو اس کی ایک ہوگی۔ اگر قصاص لیتے ہیں تو پھر جتنے لوگ شریک ہیں سب کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اگلی روایت ہے، عبد الرحمن بن بیلمانی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قاتل مسلمم بمعاہد، ایک مسلمان کو ذمی معاہد، جو مسلمانوں کے حکومت میں رہتے ہیں، معاہدہ کر کے کہ وہ ان کے خون، ان کے جان اور مال کی حفاظت جو ہے مسلمانوں کے ذمے ہے، اور اس کے بدلے میں وہ ٹیکس دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذمی یا معاہد۔ تو آپ نے اس معاہد کے بدلے میں ایک مسلمان کو قتل کیا،
اور فرمایا انا اولا من وفا بذمتہ، میں سب سے زیادہ بہتر وفا کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی وہ جو ذمہ ہم نے وعدہ کیا تھا اس کے خون، اس کے جان و مال کی حفاظت کا، تو سب سے زیادہ میں اس کو پورا کرنے والا ہوں۔ تو چونکہ اس وعدے کو توڑا گیا ہے، قتل کیا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ الٹا جو دوسری حدیث ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کو کافر کے بدلے میں نہیں مارا جائے گا، تو وہ روایت اس کے مقابلے میں درست ہے۔ لہذا ایسی صورت میں دیت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ مسلمان کو جو ہے وہ کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بات صحیح ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قتل غلام غیلتن، ایک غلام کو دھوکے سے قتل کیا گیا، جیسے دھوکے سے بلا کے لے جائیں اور جہاں کوئی نہ ہو وہاں دھوکے سے قتل کر دیں، آگے جو ہے وہ لوگ چھپائے ہوئے ہیں، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا، آگے گڑھا کھودا ہوا ہے، اس میں گرا کے جو ہے اوپر سے اس کو پتھر مار کے مار دیا، دھوکے سے فریب سے جو ہے کسی کو لے جا کے قتل کر دیا جانا۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ یہ کیا لو اشترک فیہ اہل صنعاء، اگر اس کے قتل میں پورا شہر صنعاء والے پورے شریک ہوتے، لقتلتہم بہ، میں سب کو قتل کرتا۔ تو یہ وہ بات تھی جو پیچھے ہم نے ذکر کی کہ اگر ایک آدمی کو قتل کرنے میں زیادہ لوگ شریک ہیں تو سب کی سزا ایک ہی ہے، سب کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا جی، اگلی روایت ہے ابو شریح الخزائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن قتل لہ قتیلا، جن کا آدمی مارا جائے بعد مقالتی حاضی، میری اس بات کے بعد، آج سے یہ فیصلہ صادر ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اگر کسی کا شخص قتل کیا جاتا ہے فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ، تو اس کے جو ورثاء ہیں ان کو دو اختیار ہیں، اما ان یاخذ العقل، یا تو وہ دیت لے لیں، او یقتلوا، یا قتل کر دیں، ان کو اختیار ہے۔ تو قتل عمد کی صورت میں جان بوجھ کے اگر کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، یا پھر ورثاء اگر چاہیں تو اسے معاف کر دیں، دیت وصول کر لیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے۔ آگے دیت ہوگی کیا، ہر زخم کی، ہر عضو کی کتنی دیت ہے اور جان کی کتنی دیت ہے، اس حوالے سے یہاں بیان ہوگا باب الدیات۔ تو یہ پہلی روایت ہے، عمر ابن حزم اپنے باپ سے، اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتب الی اہل الیمن، اللہ کے نبی نے یمن والوں کی طرف لکھا، پوری حدیث ذکر کی، اس میں یہ ہے کہ ان من اعتبت مؤمنا، جس نے بلا کسی سبب کے کسی مسلمان کو قتل کیا تو امبینہ، اور اس پر گواہ موجود ہیں، تو فإنہ قابض، اس پر قصاص ہوگا، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، الا ان یرضى اولیاء المقتول، الا یہ کہ مقتول کے اولیاء، اس کے ورثاء راضی ہو جائیں، وہ معاف کر دیں، وہ دیت قبول کر لیں، تو ان کی مرضی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بدلے میں قتل ہی کرنا ہے، تو قتل ہی کیا جائے گا۔ وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ، اور بے شک جان میں دیت ہے، کوئی قتل کرتا ہے تو اس جان کی دیت کیا ہے، مئۃ من الابل، 100 اونٹ ہیں، وفی الانفی، اور ناک میں، اذا اوئب جذعہ، جب اس کو جڑ سے کاٹا جائے، ناک کسی نے کاٹ دیا، اس کی میں دیت ہے، وفی العینین الدیہ، آنکھوں میں دیت ہے، وفی اللسان الدیہ، زبان میں دیت ہے، کسی نے زبان کاٹ ڈالی، وفی الشفتین الدیہ، اور ہونٹوں میں دیت ہے، وفی الذکر، کسی نے
ذکر کسی کے شرمگاہ جو ہے عضو کاٹ ڈالا، دیت ہے۔ وفی البیضتین، خصیتین کسی نے جو ہے وہ اس کے ضائع کر دیا، دیت ہے۔ وفی الصلب، اور پشت میں بھی دیت ہے۔ وفی الرجل الواحدہ، اور ایک ٹانگ میں نصف دیت ہے، یعنی اوپر جو چیزیں گزری تھیں ان میں کیا تھا؟ پوری دیت۔ اب یہاں سے شروع ہوا آدھی دیت، تو رجل الواحدہ نصف الدیہ، ایک ٹانگ کاٹی تو آدھی دیت۔ وفی المامومۃ ثلث الدیہ، یہ معمومہ یعنی دماغ کا زخم۔ اسی طرح وفی الجائفہ، اور پیٹ کا زخم، اس میں ہے ثلث الدیہ۔ وہ دماغ کا زخم جو دماغ کے اوپر جو ہے نا، وہ جو حفاظتی وہ پردہ سا ہوتا ہے، وہاں تک پہنچ گیا، اندر دماغ محفوظ ہے، تو اسے کہتے ہیں معمومہ۔ تو ان میں ہے ثلث الدیہ۔ وفی المنقلۃ 15 من الابل، اور اسی طرح ایسا زخم جس سے ہڈی ٹوٹ جائے تو 15 اونٹ ہیں۔ وفی کل اصبع من اصابع الید والرجل، اور ہاتھ اور پاؤں کی ہر انگلی جو ہے نا 10 اونٹ جو ہیں، من اصابع الید والرجل، تو ہر انگلی میں 10 اونٹ ہوں گے۔ اسی طرح فی السن، اور دانتوں میں 5 من الابل، 5 اونٹ ہوں گے۔ وفی الموضحہ، اور ایسا زخم جس میں ہڈی نظر آنے لگے لیکن ہڈی ٹوٹے نہیں، تو 5 من الابل، اس میں بھی 5 اونٹ دیت ہوگی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، اور یہ بھی کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر مرد نے قتل کیا ہے تو بدلے میں عورت کو قتل، بدلے میں جو ہے وہ مرد کو قتل نہ کیا جائے کہ اس نے عورت کو مارا ہے، نہیں، مرد عورت کو قتل کرے یا عورت مرد کو قتل کرے تو قتل کیا جائے گا۔ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ 1000 دینار، اور اگر اونٹ نہ ہو، سونا ہو تو 1000 دینار ہے۔ تو اصل دیت ہے اونٹوں کی، یہ 1000 دینار جو ہے اس وقت جو اونٹوں کی قیمت بنتی تھی، گویا کہ وہ بتا دی ہے۔ تو آج کل اگر حساب لگانا ہو تو جو اونٹوں کی قیمت بنے گی وہ ہم جو ہے وہ طے کریں گے کہ اتنی دیت دینا ہوگی، اور وہ بہت ساری بنتی ہے۔ اگر آپ جو ہے نا وہ 2 لاکھ بھی قیمت بنائے نا ایک اونٹ کی اوسطن، تب بھی کوئی 2 کروڑ تو بن گئی نا پھر قیمت۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے، دیت الخطا، قتل خطا کی دیت۔ قتل خطا میں نے بتایا کیا ہوتا ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس کو مارنا کو مقصد نہیں ہے، بلکہ اس پر یوں سمجھے گولی چلائی نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ صفائی کرتے ہوئے گولی چل گئی، اسی طرح شکار کر رہا تھا، کسی شکار پر گولی چلائی لیکن وہ لگ گئی کسی شخص کو سامنے جا کے، یہ شادی بیاہ کے موقع پہ فائرنگ کرتے ہیں، وہ کسی کو لگ گئی، تو یہ دیت قتل خطا ہے۔ یہ تو اس میں اخماسن 5 حصے ہوں گے، اس کی دیت کے 5 حصے ہوں گے۔ 20 حکتن، 20 حکا۔ یہ حکا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ 3 سالہ اونٹنی جس کے 3 سال مکمل ہوں، چوتھا شروع ہو۔ وعشرون جزع، اور 20 جزع ہوں گے 4 سال جس کے مکمل ہو چکے ہیں۔
وعشرون بنات مخازن، اور 20 بنت مخاز ہو گئی. یہ بنت مخاز ہوتی ہے 1 سال مکمل دوسرا شروع. اس کے بعد ہوتی ہے بنت لبون 2 سال مکمل تیسرا شروع. اس کے بعد ہوتی ہے حکا 3 مکمل چوتھا شروع. اس کے بعد ہوتی ہے جزا 4 مکمل پانچواں شروع. تو یہ اگر نیچے سے شروع کریں نا بنت مخاص سے، تو 20 بنت مخاص جن کا 1 سال مکمل ہو گیا ہو اور دوسرا سال شروع ہو، اور 20 جو ہے وہ بنت لبون 2 سال مکمل تیسرا شروع، 40 ہو گئی. اور 20 حکا 3 سال مکمل چوتھا شروع، 60 ہو گئی. اور 20 جو ہیں وہ جزا، یہ جس کے 4 مکمل پانچواں شروع، 80 ہو گئے. وعشرون بنی لبون، اور 20 بنی لبون یعنی بنتے لبون سے بنی لبون نر، مادہ نہیں، اونٹنیاں نہیں، اونٹ 2 سالہ جس کے 2 سال مکمل ہیں تیسرا شروع ہے، تو 20 وہ ہوں گے، یہ اونٹ ہوں گے. تو یہ یوں جو ہے گویا کہ 5 حصوں میں جو ہے وہ یہ دیت دی جائے گی، لیکن ہے یہ موقوف. جبکہ اخرجہ ابو داود و ترمذی من طریق عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وہ مرفوع ہے رفعہ، اس میں ہے الدیۃ ثلاثون حقہ. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ دیت کیوں ہوں گی کہ 30 حقہ ہوں گے، 30 جزا ہوں گے، 40 خالفتن فی بطونہا اولادہا، اور 40 حاملہ ہوں گی جن کے پیٹ میں ان کی اولاد ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو دیت ہے کہ جس میں 5 حصے نہیں بلکہ 3 حصے، کہ اس میں 40 جو ہے وہ حاملہ ہیں. تو اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے. تو بہرحال جہاں تک دیت کا مسئلہ ہے، تو ایک ہے دیت جو قتل عمد یا شبہ عمد کی ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے سخت، اس میں ہی شرط لگائی جاتی ہے کہ حاملہ ہوں. اور جو قتل خطا ہے اس کی دیت جو ہے اس میں یہ حاملہ والی شرط نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کہتے ہیں دیت مغلظ، یہ سخت ہے. دیت جو حاملہ ہوتے ہیں وہ مہنگے ملتے ہیں نا جانور. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان اعط الناس علی اللہ ثلاثہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے 3 لوگ. اللہ تعالی کے سامنے سب سے بڑے سرکش 3 لوگ: من قتل فی حرم اللہ، جو اللہ کے حرم میں جو قتل کرتا ہے یہ سب سے بڑا سرکش ہے. او قتل غیر قاتل ہی، یا قاتل کے علاوہ وہ کسی اور کو قتل کر دیتا ہے، اس کے بھائی کو جا کے قتل کر دیا، اس کے بیٹے کو مار دیا، اس کے باپ کو جا کے قتل کر دیا. او قتل لزحل الجاہلیہ، یا وہ جاہلیت کی عداوت و دشمنی وہ پرانی چلی آ رہی ہے، دادا میرے دادا نے میرے دادا سے اوپر جو ہے پھر تیسری نسل میں دشمنی شروع ہوئی تھی، انہوں نے ہمارا مارا تھا، ہم نے ان کا مارنا ہے. تو یہ جو جاہلیت کے انتقام کی وجہ سے مارتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ اللہ کے ہاں سرکش ہے، سب سے بڑا سرکش ہے. تو ایسے سرکش کے لیے ظاہری بات ہے اللہ کے ہاں سزا بھی سخت ہوگی. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دیت الخطا وشبہ العمد، قتل خطا کی دیت یا جو شبہ عمد ہو، ما کان بالصوت والعصا، یہ کیا ہوتی ہے شبہ عمد؟ جو کوڑے سے ہو، لاٹھی سے ہو
یعنی شبہ عمد میں ہوتا ہے کہ جان سے مارنا مقصود نہیں ہوتا، حالانکہ مارتا انسان عمدن ہے، جان بوجھ کے۔ دیکھنا قتل خطا میں کیا تھا کہ گولی اس پر چلانا مقصود ہی نہیں ہے، لیکن گولی اس کو لگ گئی۔ لیکن شبہ عمد میں کیا ہوتا ہے کہ مارا تو عمدن ہے، لیکن لاٹھی سے عمدہ مرتا نہیں ہے، تو مارنا مقصود نہیں تھا، لیکن اس کو لگی سر پہ، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، مکے سے بندہ تو نہیں مرتا، لیکن وہ مر گیا۔ تو اس کی دیت کیا ہوگی؟ مئاتم من الابل، 100 اونٹ ہے، منہا 40 فی بطونہا اولادہا، ان میں کیا ہوگا کہ 40 حاملہ اونٹنیاں ہوگی۔ تو بہرحال یہ مختلف جو ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ قتل خطا کی نہیں بلکہ قتل شبہ عمد کی ہے، کیونکہ شبہ عمد کی جو دیت ہے وہ مغلظ ہے۔ تو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا کہ یہ جو حاملہ والی شرط ہے نا، یہ شبہ عمد میں ہے۔ یہ شبہ عمد یا جو ہے عمدن جو قتل ہے اس کی دیت ہے کہ اس میں 40 حاملہ کی شرط ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہادہ و ہادہ سوا، یعنی الخنصر والبنصر، اشارہ کر کے فرمایا یہ انگلی اور یہ انگلی، یعنی چھوٹی انگلی ہو، انگوٹھا ہو، وہ درمیان والی انگلی ہو، تو ساری انگلیاں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر انگلی، اگر ایک انگلی کسی نے توڑی ہے تو اس کی وہی دیت ہے، وہ چھوٹی توڑے تو بھی وہی، اگر انگوٹھا کسی کا توڑ ڈالے وہ بھی وہی۔ تو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے الاصابع سواء، انگلیاں برابر ہیں، والاسنان سواء، اور دانت بھی برابر ہیں، جس میں الثنیۃ والضرس سواء، یہ داڑھ ہو یا سامنے والے دانت ہوں برابر ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ داڑھ تو پیچھے ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اور دانت سامنے ہوتے ہیں جو جس سے انسان جو ہے وہ بھدا لگتا ہے، تو یہ زیادہ نقصان ہے، زیادہ اس کی جو ہے وہ دیت ہونی چاہیے، نہیں، یہ برابر ہے۔ اور ابن حبان کے الفاظ یہ ہیں دیت اصابع الیدین والرجلین سوا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں سب کی دیت برابر ہے، اور وہ کتنی ہے؟ 10 من الابل لکل اصبع، ہر انگلی کی 10 اونٹ ہے، یعنی اگر دونوں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی ہیں تو کتنی دیت ہوگی؟ 100، چونکہ ہر انگلی کی 10 تھی تو ایک ہاتھ کی 5، دوسرے ہاتھ کی 5، 100 ہوگی۔ اسی طرح سارے پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی ہیں تو بھی دیت جو ہے وہ پوری 100 اونٹ ہوگی۔ اگلی روایت ہے عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، مرفوع بیان کرتے ہیں کہ من تطبب فلم یکم بالطب معروفا، جو شخص ڈاکٹری کرتا ہے حالانکہ اس کو مہارت نہیں ہے اس طب میں، آپ یوں کہیں آج کل یہ جو عطائی ڈاکٹر کہلاتے ہیں نا، جن کے پاس باقاعدہ لائسنس نہیں ہوتا، اجازت نہیں ہوتی، تو یہ جو عطائی ڈاکٹر ہے اگر ان میں سے کوئی دوائی دیتا ہے فاصاب نفسا، اور کسی آدمی کو وہ قتل کر دیتا ہے، وہ بیچارہ مارا جاتا ہے، دوائی جو ہے اس کو الٹ پڑ گئی، فما دونہا، یا قتل سے نیچے کوئی نقصان ہو جائے، اس کا عضو جو ہے وہ کوئی ضائع ہو گیا، فہو ضامن، تو یہ ضامن ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے تو دوائی دی ہے، ہاں باقاعدہ اس نے جو ہے وہ طبابت، یہ طب سیکھی ہے، باقاعدہ وہ لائسنس یافتہ ہے، تو اس نے دوائی دی، اب تو نقصان ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس نے کوئی آمدن نہیں کیا، اس صورت میں تو جو ہے اس کو دیت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر وہ باقاعدہ یہ علم نہیں رکھتا، یا آج کل کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس باقاعدہ لائسنس نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے یہ کہ وہ مطلب کرے، وہ ڈاکٹر بن کے لوگوں کو دوائیاں دے، اور پھر وہ ایسا کرتا ہے، آپریشن تک کر دیتا ہے اور بندہ مارا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس کی دیت دینا ہوگی۔ اگلی روایت ہے، انہی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فی المواضع، یہ زخموں کے بارے میں، جو پیچھے ہم نے کہا تھا الموضحہ وہ زخم ہے جس سے انسان کی ہڈی تک جو ہے وہ ہڈی نظر آنے لگتی ہے لیکن ہڈی ٹوٹتی نہیں،
خمس من الابل، اس میں کیا ہے؟ دیت ہے 5 اونٹ. تو رواہ احمد والاربعۃ، اور مسند احمد میں یہ اضافہ ہے، الاصابع سباء کلہن، انگلیاں ساری کی ساری برابر ہیں، سب میں 10 اونٹ ہوں گے. تو یہ دیت کی بات ہوگی کہ کون سا عضو جو ہے اگر وہ توڑا جائے، کاٹا جائے، تو اس کی کیا دیت ہوگی. تو یہاں یہ بیان ہو گیا. تو اصل کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو قصاص بدلہ لے سکتا ہے شخص جس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اگر وہ قصاص کے بجائے، بدلے کی بجائے وہ دیت لینا چاہے تو اس کو اختیار ہے، اور دیت یہاں بیان ہوگی. جی یہاں تک کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے اگلے ہفتے سے پڑھیں گے انشاءاللہ.